تھا کہ لانگ مارچ ہوگا، اسلام آباد میں دھرنا ہوگا، لیکن خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو یہ بتا دیں کہ یہ مینڈیٹ پہ صرف ڈاکہ نہیں پڑا ہے، بلکہ پورے ملک کی پاکستانیوں کی آزادی کو سلب کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے پاکستان میں ووٹ چوری کیا جا سکتا ہے تو آنے والے الیکشنز پہ سوالیہ نشان رہے گا، لوگ عوام کے پاس نہیں جائیں گے۔ فارم 45 اور فارم 47 کے چکر میں اس دفعہ 7ویں نمبر پہ آئے ہوئے لوگوں کو جتوایا گیا ہے۔ خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو ووٹ ہے اس کے لیے کوئی اسٹریچر پہ آیا، کوئی ہزاروں میل فاصلہ طے کر کے پاکستان آیا، کوئی آپریشن تھیٹر سے آیا، کوئی ڈائلیسس کا مریض جو ہے وہ الیکشن بوتھ میں آیا ہے۔ تو لہذا یہ چوری جو کی گئی ہے یہ اس لیے کی گئی ہے تاکہ ایک کرمنل منی لانڈرنگ سنڈیکیٹ، یہ ایگزیکٹلی یہ الفاظ تھے، اس کو پاکستان پہ امپوز کرنے کے لیے، جو پہلے بھی، اور انہوں نے خان صاحب نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز واحد ذریعہ ہے پاکستان کی فائنینشل سٹیبلٹی کا، اور اوورسیز پاکستانیز قطعاً ڈالر نہیں بھیجیں گے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ جو حکمران ہیں وہ ڈالر چوری کر کے باہر بیچتے ہیں۔ تیسری بات خان صاحب نے یہ کہی کہ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے تو آپ کی فائنینشل سٹیبلٹی بھی نہیں ہے۔ 28 بلین ڈالر 3 ماہ کے اندر پاکستان نے لون کی مد میں لوٹانے ہیں، 1 بلین ڈالر تک ہمارے پاس ریزرو نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ انہوں نے پھر وہی گیسوں کی مد میں، پیٹرول کی مد میں، بجلی کی مد میں پاکستانیوں پہ بم گرانے ہیں۔ تو لہذا قوم کا یہ فرض بنتا ہے، جب وہ احتجاج کی کال دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے دیے گئے مینڈیٹ کے امین ضرور ہیں، لیکن آج پاکستان نے ایک دفعہ اٹھنا ہے رول آف لا کے لیے اور دیے گئے ووٹ کے تحفظ کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ فالس فلیگ اور دوبارہ 9 مئی کے بیانیے سے قوم کو ڈرانے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا پرامن رہے گا، اور پرامن احتجاج میں اگر پاکستانی کم نکلتے ہیں تو پھر پاکستان میں جمہوریت کی جو تقدیر ہے وہ سیل ہوتی ہے۔ خان صاحب کے بیاف پہ پاکستان تحریک انصاف پاکستانیوں سے اپیل کرتی ہے کہ یہ احتجاج دنیا بھر میں پاکستانیوں کا پیغام ہوگا، کیونکہ 80 لگ بھگ سیٹیں چوری کی ہیں، اور ایک ایسے خاندان کو پاکستان پہ مسلط کرنے کے لیے یہ سیٹیں چوری کی گئی ہیں جن کا ٹریک ریکارڈ منی لانڈرنگ کا ہے۔ اس دفعہ پاکستان میں جمہوریت، آئین اور قانون کی حکمرانی کا سروائیول جو ہے اس احتجاج پہ ہے۔ لہذا بلا خوف و خطر، بغیر کسی اندیشے کو ذہن میں ڈالے، ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھائیں۔ ہر پاکستانی اپنے شہر، اپنے دیہات، اپنے ٹاؤن میں نکلے اور تمام کو بتائیں کہ پاکستان کے حکمران پاکستان کے عوام ہے۔ یہ لوگ جو مینڈیٹ چوری کر رہے ہیں اور چوری کے ذریعے چوروں کو بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سب اگر آج کامیاب ہوتے ہیں اور پاکستانی کسی بھی ڈر کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے احتجاج ایسے مستحکم انداز میں ریکارڈ نہیں کراتے ہیں، تو پھر پاکستان میں جمہوریت کے لیے بھی اندھیرا ہے، بنیادی حقوق کی پامالی جو ہے پاکستانیوں کا مقدر بنے گی۔ لہذا میں آن بیہاف آف چیئرمین اور پی ٹی آئی پاکستانیوں سے دستبستہ التماس کرتا ہوں کہ سیٹرڈے کو دن 12 بجے پورے پاکستان نے نکلنا ہے۔ ہر ایک نے یہ سوچ کے نکلنا ہے کہ یہ جنگ پاکستان کے لیے ہے، ہماری آزادی کی جنگ ہے۔ اگر مینڈیٹ چوری ہونے دیا جائے، اور آج اگر چوری ہوتا ہے، آنے والے 10 الیکشنوں میں چوری ہوگا، پاکستان میں جمہوریت کی تدفین ہوگی۔ لہذا نکلنا بھی ہے استقامت کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، اور واضح کر دیں اگر آپ کے اندر کوئی
ایسے عناصر گھستے ہیں جو پتھر اٹھاتے ہیں، خلفشار کرتے ہیں، تو آپ نے خود ان کو روکنا ہے. لیکن اگر حکام آپ پہ تشدد کرتے ہیں، آپ نے تشدد بھی سہنا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ نے ہر شہر کے مین چوراہوں میں نکلنا ہے. آپ نے نعرے لگانے ہیں کہ یہ ہم سے جمہوریت چوری کر رہے ہیں، ہم سے ہماری آزادی چوری کر رہے ہیں. پاکستانیوں، ہفتے کو 12 بجے دن آپ نے خان کے لیے، پاکستان کے لیے، جمہور کے لیے، دستور کے لیے ایسے نکلنا ہے کہ ان کی آنکھیں اسی طرح کھلی کی کھلی رہ جائے جس طرح 8 فروری کو عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کے تمام سیاہ کنڈوں کو سیل کر دیا. فرمائیے گا کہ ایک تو آپ اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلانے میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں، اور اس تاخیر کی وجہ سے آپ اپنے نمبر نہیں شو کر پا رہے، اور بار بار یہ آپ کی طرف سے وویلا کیا جا رہا ہے کہ زیادہ آزاد امیدوار آپ کے ساتھ ہیں یا سارے آپ کے ساتھ. سیکنڈلی، آپ نے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ دہلی کے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے جن کینڈیڈیٹ کو نامینیٹ کیا وہ سارے کے سارے 9 مئی میں اس وقت اشتہاری ہیں. تھرڈلی، آپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو حکومت آ رہی ہے ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے کہ وہ 28 ارب ڈالر جو ہیں وہ 3 ماہ میں دیں گے، بجائے سوائے اس کے کہ ان کے پاس پیٹرولیم اور بجلی کے پرائسز بڑھانے کا آپشن ہے. اگر آپ کو حکومت مل جاتی ہے تو آپ کے پاس کیا آپشن ہے، کیا روڈ میپ ہے کہ آپ پیٹرولیم اور بجلی کی قیمت بڑھائے بغیر یہ 28 ارب ڈالر 3 ماہ میں واپس کریں؟ دیکھیں، آپ کا کمپوزٹ سوال ہے، پر میں اس کے جواب یہ دیتا ہوں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نے تاخیر کی، ہم تاخیر نہیں کرے. کسی بھی پارٹی نے بھی ابھی پارلیمنٹری پارٹی کا بلایا نہیں ہے. پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس روٹین میں بلایا جاتا ہے جب کہ ان کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے، کیونکہ زیادہ تر ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہے اور ایون جو جیتے ہوئے بھی ہیں ان کے ساتھ MPs بھی ساتھ موجود ہیں، تو وہ یہ کیسز میں بزی ہے. اس کی وجہ سے ہم نے تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر دیا ہے. تو یہ والا مسئلہ ہے کہ اس کو انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد ہم واپس بلائیں گے. اور اگر آپ اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو آپ اکانومی کے لیے ہم نے اپنا منشور کا اعلان کیا تھا اور منشور کو ہم نے ڈسپلے کر لیا. آپ اگر اس منشور کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ دیکھ لینا کہ ہمارے پاس اس کا پراپر ایک حل موجود ہے، کافی تفصیل کے ساتھ میں نے بولا. جہاں تک آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا، دیکھو آپ یہ بتائیں کہ یہ لوگ وہی جو ہم نے نامینیٹ کیے، انہوں نے الیکشن لڑا تو یہ کوالیفائڈ تھے. ان میں میجارٹی کے نامینیشن فارم ریجیکٹ ہوئے، عدالتوں نے ریسٹور کری. آپ مجھے صرف ایک نام بتائیں کہ وہ اگر ہمارا پارلیمنٹ میں بھی تھا، اگر وہ پروونشل اسمبلی میں بھی تھا، وہ اگر لوکل گورنمنٹ میں بھی تھا، کیا اس پہ 9 مئی کا سمہاؤ کوئی نہ کوئی FIR نہیں ہے؟ اگر اس کے لیے ہم دیکھیں گے تو پورے پاکستان میں تو ہمیں ایک کینڈیڈیٹ بھی ایسا نہیں ملے گا. ہم تو اس بات کا پہلے اظہار کر چکے ہیں، یہ نہیں ہے. لیکن وہ جو لوگوں کو ہم نے مینڈیٹ ان کے پاس ہے، یہ پارٹی کو لیڈ کریں گے، انشاءاللہ فیوچر کی طرف بڑھیں گے اور بہترین کینڈیڈیٹ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب کرائیں گے. ایک اعلان اور کرتے ہیں، ایک انفارمیشن اور دے رہے ہیں. کل 2 بجے میریٹ ہوٹل میں انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان کی میڈیا کو کے سامنے ہم تمام فارم 45 بمائے اس امیدوار کے جس امیدوار کے حق پہ ڈالا گیا ہے، یہ ہم پریزنٹیشن دیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ پریزنٹیشن دیں گے. اور تمام میڈیا سے، انٹرنیشنل میڈیا سے درخواست ہے کہ 2 بجے جو ہے وہ میریٹ ہوٹل تشریف لائیں اور پاکستان تحریک انصاف کی جتنے سوشل میڈیا کے جو وارئر ہیں ان سے استدعائیں کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ تر پھیلائیں. خان صاحب، آپ نے جیسے کہا کہ اپنا احتجاج کی بات ہے، احتجاج آپ روڈوں پہ کر رہے ہیں یا الیکشن کمیشن کے باہر کریں گے؟ دیکھو، وہ ہر جگہ پہ کریں گے. پورے پاکستان میں ہے تو پورے پاکستان والے لوگ الیکشن کمیشن کو نہیں آئیں گے، وہ دھرنا نہیں گے، احتجاج کریں گے. جہاں جہاں یہ ہوا ہے تو پورے پاکستان میں ہوگا، ہر جگہ ہوگا. سر، آپ نے وزیر اعظم کے لیے امیدوار نامزد کر دیا. وزیر اعظم کے لیے گنتی پوری کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی لائحہ عمل ہے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اتحاد نہیں کریں گے، تو لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اس نشستوں میں تو آپ وزیر اعظم نہیں لا سکتے. دیکھیں، ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارے پاس 180 سیٹس ہیں. وہ گنتی بھی بتائی تھی، نمبر بھی بتائے تھے اور فارم 45 بھی کل بتائیں گے. اور الیکشن سے کمیشن سے ہم نے یہی درخواست کیا کہ جب فارم 45 بنتا ہے، لوگ پولنگ سٹیشن پہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، شام کے وقت سب کے سامنے ووٹ کاؤنٹ ہو جاتا ہے. فارم 45 بنتا ہے، فارم 45 پریزائڈنگ افسر لے کے جاتا ہے، ریٹرننگ افسر وہ فارم 47 اور 48 بناتا ہے. ایز سمپل ایز دیٹ. اس کے مطابق جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہے.
اور وہی ہم کہتے ہیں کہ فارم 45 سے آپ 48 بنا لیں، کون ونر ہے؟ وہ آپ کے سامنے ہم وہ فارم دکھائیں گے جو ہمارے پاس بھی ہے، وہ جماعت اسلامی کے پاس بھی ہے، وہ ٹی ایل پی کے پاس بھی ہے، وہ ان لوگوں کے پاس بھی ہے، اس کے مطابق ہم جیتے ہوئے. یہی تو ریزن ہے کہ کراچی میں جماعت اسلامی نے کہا ہم یہ نہیں لیتے، یہ سیٹ ہم ہار چکے ہیں. باقی بھی آپ نے دیکھا وہ جیتے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، ہم نہیں جیتے ہوئے. تو الحمدللہ ہمارے پاس نمبر پورے، جس دن الیکشن ہوگا ہم کو نمبر انشاءاللہ پورے کر کے آپ کو نظر آئیں گے. آواز نہیں آ رہی ہے. سیاسی استحکام ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیے کہ 2013 میں جب الیکشن ہوئے تو آپ کی جماعت نے 128 سیٹ پر چنا مارا، اس وقت آپ کو سیاسی استحکام ملا پوری ہے. ایک بات 2018 کے الیکشن میں جب آپ کی حکومت آئی وزیر اعظم سے تو آپ کو کہا گیا سلیکٹڈ کہا گیا کہ آپ سلیکٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، اب 2024 کا جو الیکشن ہے یہاں پر بھی جو بتا رہا ہے کہ آپ الیکشن نہیں کر رہے، وہ آپ کا رائٹ ہے، قانونی بات بے شک کریں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے احتجاج کی مثال دیتی تھی، سیاسی استحکام کہاں پہ آئے گا؟ مجھے یہ دیکھو سیاسی استحکام کے لیے تو یہی دیکھو ہم اتنا آگے بڑھ رہے ہیں. جہاں 2013 اور 18 کی بات ہے تو 2013 میں ہم نے کہا تھا کہ 4 حلقے کھولو، اور 4 حلقے اس وقت نہیں کھول رہے تھے. ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ رزلٹ اس طریقے سے بناؤ جس طریقے سے فارم 47 بنا ہے، ابھی بھی نہیں کر رہے ہیں. 2018 میں اور یہاں کے حالات میں کتنا ایک فرق ہے. 2018 میں کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کی لیڈرشپ اندر ہو اور لوگ الیکشن جیت چکے ہو، کسی بھی کوئی ایسی پارٹی ہے جس سے نشان لیا گیا ہو. یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے. اب عدم استحکام ختم کرنے کے لیے ہم تو آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارا مینڈیٹ چوری ہوتے ہوئے بھی ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمان کا حصہ بنیں گے، ہم جائیں گے اور پارلیمنٹ میں جائیں گے اور اپنے کینڈیڈیٹ کا اناؤنس کر رہے ہیں. دیکھیں جھوٹ میں استحکام نہیں قائم ہوتا. آپ اگر جھوٹ کی بنیاد پر ایک حکومت قائم کریں گے تو مستحکم حکومت نہیں ہو سکتی. اگر ووٹر اور عوام اور ریاست کا رشتہ جو ہے آپ اس کو توڑ دیتے ہیں، اس رشتے میں آپ جھوٹ اور فریب کو شامل کر دیتے ہیں، پھر آپ سمجھتے ہیں کہ استحکام ہوگا، معیشت ترقی کرے گی، تو یہ خام خیالی ہے. ہم استحکام کی بات کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں انصاف دو، جو حق ہے وہ ہمیں دو تاکہ اس ملک میں استحکام آئے. جو لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے اس کو عزت دو، اس کو مانو تاکہ اس ملک میں استحکام آئے. جھوٹ سے استحکام نہیں آتا. 2013 میں 4 حلقے کھولے گئے 2 سال بعد، اور 4 حلقوں میں فراڈ ثابت ہوا. آخری کوشچن. پارلیمنٹیرین کے ساتھ خیبر پختونخوا میں ان کے بینر تلے آگے بڑھنے کا فیصلہ ہو رہا ہے، مذاکرات چل رہے ہیں، تو اس کی کیا پیش رفت ہے؟ نہیں، ہم پی ٹی آئی پی کے ساتھ کوئی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، ہمارا اس کے ساتھ نہیں ہے. یہ غلط انفارمیشن